میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں دین کی سمجھ عطا کرے یا مجھے تم سے بے نیاز کر دے۔ وہ بڑے ٹھوس لہجے میں بولا تو میں ہنسنے لگی۔ تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے کیونکہ تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ بڑے ذوق سے بولا خدا کی محبت کے سامنے تمہاری محبت کچھ بھی نہیں۔ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی اور یہ آدھے ادھورے لباس پہننے نہ چھوڑے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مجھے چھوڑ کر اکیلے ہو جاؤ گے؟ نہیں، میرا اللہ مجھے تم سے بہتر عطا کرے گا۔ اس نے بڑے مان سے کہا تو میں لاپرواہی سے بولی چھوڑو یہ جذباتی باتیں، فضول میں غصہ کرتے ہو۔ میری بات اسے بری لگی اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میرا کزن تھا، وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھ سے اسی بات پر جھگڑتا۔ پیار، محبت، ہمدردی، غصہ، غرض ہر طریقے سے وہ مجھے سمجھاتا رہا، لیکن میرے لیے دنیا کی رنگینیاں اور رعنائیاں اس کی نصیحتوں سے بہت بڑھ کر تھی۔ اس لیے میں نے اس کی باتوں پر کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں، اور وہ پھر واقعی مجھ سے بیزار ہو گیا، بے نیاز ہو گیا۔ اس نے جلد ہی شادی کر لی۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، نیک مرد کو نیک بیوی مل گئی۔ شادی کے بعد اس نے ہماری طرف آنا بہت کم کر دیا۔ قابل رشک زندگی تھی اس کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز اپنی کشش چھوڑ دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب دنیا کی رنگینیوں سے خوب لطف اندوز ہو چکی تو آہستہ آہستہ ان سب چیزوں سے دل بیزار ہونے لگا۔ اندر ایک گھٹن سی سرایت کر گئی۔ ہر سال عید کی تیاری بڑے جوش و خروش سے کرتی تھی۔ اس بار دل بجھا بجھا سا تھا۔ بازار گئی اور ایک پشواس سوٹ خرید لائی۔ بہت ہی خوبصورت جوڑا تھا اور اس کے ساتھ بے انتہا جاذب نظر رنگوں کی کڑھائی کا بڑا سا نفیس دوپٹہ جو میں نے زندگی میں کبھی لیا ہی نہیں تھا۔ کھول کر سامنے رکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ کانوں میں رس کھولتی ایک آواز آئی، کبھی دوپٹہ اوڑھ کر آئینہ دیکھنا، تمہیں تمہاری ہی نظر لگ جائے گی۔ اس نے بہت پہلے کہا تھا اور میں نے دل کھول کر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے سر پر اوڑھ لیا، نرم قدموں سے چلتی آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہی آواز پھر آئی، تمہیں تمہاری نظر لگ جائے گی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے دھڑکن رک گئی ہو۔ اس نے بالکل سچ کہا تھا۔ دوپٹے نے میرے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ آج احساس ہوا کہ خود کو پانے کی جستجو میں نے کیا کچھ کھو دیا۔ آنکھیں خشک کرنے لگی تو ایک آواز پھر ابھری، اللہ مجھے اس سے بے نیاز کر دے۔ رکی ہوئی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہوئی۔ شرمندگی، ندامت اور پچھتاوے نے سر جھکا دیا۔ دل نے کہا، جس راستے پر چلنے کی خواہش کی تھی اللہ نے تمہیں اسی راستے پر چلا دیا۔ اب پچھتاوا کس بات کا؟ آنسو لگاتار گرنے لگے تو بے بسی سے پلٹ آئی۔ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ ڈرائنگ روم سے نکل رہا تھا۔ شاید ابو امی سے عید ملنے آیا تھا۔ میں نے بڑھ کر راستہ روک لیا اور کہا، دیکھو میں نے دوپٹہ اڑا ہے، تعریف نہیں کرو گے کیا؟ منہ پھیر کر بے رخی سے بولا، تم یہ حق کھو چکی ہو۔ میں نے التجا کی اس بے پناہ محبت کے صدقے جو کبھی تمہیں مجھ سے تھی۔ نفرت سے میرا ہاتھ چٹک کر کہنے لگا، سنو، جو محبت بے مثال کرتے ہیں وہ نفرت بھی باکمال کرتے ہیں۔
وہ لہجہ، وہ انداز، وہ نظریں میں آج تک نہیں بھول سکی۔ کمال نفرت تھی اس کی جو میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول گئی، اور پھر مجھے سجدوں میں لطف آنے لگا۔